اب دیکھیں کتنی بڑی ہستی ہے حضور سیدنا صابر پیا سرکار علاء الدین صابر رحمت اللہ علیہ. آپ پیدائشی ولی ہیں، پیدائشی. آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی بشارات اور کرامات سنی بھی ہوں گی، آپ نے پڑھی بھی ہوں گی. اتنے بڑے درویش اللہ کے ولی، اتنے بڑے، اور یہ وہ درویش ہیں جن سے سلسلہ چلا، باقاعدہ سلسلہ چلا، سلسلہ صابریہ. ان کے مرشد حضور سیدنا بابا فرید الدین زہد الانبیاء حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اچھا، ان کے مرشد حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز، جن کا عالم یہ ہے کہ مدینہ شریف جب حاضر ہوئے تو عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. تو گنبد خضرا سے آواز آئی وعلیکم السلام یا معین الدین. جنہیں چشتیوں کا چاند کہا جاتا ہے. اور بارگاہ رسول میں مقبولیت کے عالم کا ایک واقعہ کہ ظاہری طور پر لوگوں نے آواز سنی، ظاہری طور پر تو گنبد خضرا سے آواز آئی وعلیکم السلام یا معین الدین. جنہیں چشتیوں کا چاند کہا جاتا ہے. اور بارگاہ رسول میں مقبولیت کے عالم کا ایک واقعہ کہ ظاہری طور پر لوگوں نے آواز سنی، ظاہری طور پر کہ گنبد خضرا سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کے تقوی کا اور عاجزی کا عالم دیکھیں. آپ کے پاس آ کے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کو حضور بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، کیا آواز آئی ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی آواز یہ آئی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ. عاجزی میں اور اپنی کیفیت میں فرمانے لگے کہ یار میری کہاں مجال، میری کیا اوقات کہ حضور مجھے بلائیں. یار کوئی اور معین الدین نام کا بندہ آیا ہوگا، اس کو بلایا ہوگا حضور. فرمایا دیکھو یہاں اور بھی معین الدین نام کے ہوں گے. اتنی دیر میں آواز آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ. وہاں سے پھر سلسلہ چشت چل پڑا. اور آپ حسنی سید بھی ہیں، حضور سید معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز ہیں. اور ان کی شان و عظمت کا عالم آپ دیکھ لیں کہ صابر پیا کے مرشد بابا فرید کے مرشد بختیار کا کی ان کے مرشد خواجہ غریب نواز. اب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عالم، ان کی شان اور مقام کا عالم. آپ آتے ہیں لاہور، کئی ممالک اور علاقوں شہروں سے سفر کرتے ہوئے اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بڑھانے، اللہ کا مزید قرب اور وصل حاصل کرنے. اب مقبولیت چاہیے اللہ کی بارگاہ میں تو پہنچتے ہیں حضور علی حجویری کی بارگاہ میں. یار کیسی عجیب بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ کی قربت کیسے ملتی ہے؟ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو قرب یا وصل چاہیے اللہ کا مزید، جو بھی ان کو چاہیے وہ اللہ سے مانگ لیتے. وہ کہتے مولا یہ عطا کر دے تو کیا نہ ہوتا. وہ تو مستجاب الدعوات، جو دعا فرماتے قبول ہو جاتی. آپ آئے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں اور آ کر کشف القبور، کسی قبر والے سے رابطہ کرنا. دائیں طرف آ کر آپ نے رابطہ کر لیا، رابطے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہوا. پھر کوشش کی، رابطہ نہیں ہوا. پھر کوشش کی، رابطہ نہیں ہوا. پھر آپ کو اشارہ ہوا
کہ جب اپنے سے اونچے کے بارگاہ میں آئے نا تو یوں چہرے کے پاس نہیں آ جاتے، پھر قدموں کی طرف بیٹھتے ہیں. پھر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گئے قدمین شریفین کی طرف داتا صاحب کے، پھر وہاں سے رابطہ کیا تو رابطہ ہو گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہاں سے ایک نوری ہاتھ باہر آیا قبر مبارک سے اور فرمایا اے معین الدین جو بھی چاہتے ہو اس ہاتھ میں سے اٹھا لو. ہائے ہائے سبحان اللہ. اب سوچو یار وہ ہاتھ کس کا ہوگا کہ جو خواجہ غریب نواز کی طلب کو پورا کر سکے اور جو ان کو فرمائے عطائے رسول امام الہند امام الاولیاء سلطان الاولیاء ان کو فرما رہا ہے کہ جو چاہتے ہو اس ہاتھ میں سے اٹھا لو. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اسی لیے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہاتھ پیرتے ہیں ید اللہ، اللہ کے ہاتھ. اور جب وہ ہاتھ آیا خواجہ معین الدین چشتی نے جب دیکھا اس بے خودی کی کیفیت میں کہنے لگے گنج بخشے. گنج بخش کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک منبع جیسے ہوتا ہے کسی چیز کا جس میں بہت بے شمار چیزیں اکٹھی کرتی. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل. خود کامل تھے نا، کاملوں کے بھی کامل تھے. فرمایا کاملارا بھی رہنما. ان کی تو شان یہ ہے، ناقصوں کے تو پیر ہیں، یہ بڑے بڑے کاملوں کے بھی رہنما ہیں بھائی. تو یہ ان کا فرمایا ہوا شعر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما.